آئیے عموماً آدمی دین کا یا اللہ کا یا رسولوں کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ وجہ کچھ داخلی سبب ہے، کچھ خارجی ہے، مجمل انداز میں کچھ سبب. سب سے پہلے دل میں کینہ ہو، دل میں کینہ کپٹ ہو، تبھی انسان دوسرے کے لیے مذاق اڑانے کا سوچتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں. قوم ہود کے بارے میں، ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا، ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام سے کہا سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تمہیں پیغمبری ملی ہے، تمہیں پیغمبری ملی، ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کینہ تھا جو ان کے دلوں میں تھا. نمبر 2 حسد. دوسرا سبب حسد کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. حسد کی وجہ سے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب میں بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے مڑ جائیں. کیوں؟ انکار کرتے ہوئے اور حسد کی بنیاد پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. ابو یاسر ابن حیی ابن اخطب، ابو یاسر ابن اخطب اور حیی ابن اخطب دونوں بھائی یہ مکہ والوں سے مل کر مشورے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ کفار یعنی کفر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے دین کا مذاق اڑانا. نمبر 3 اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، آخری کے لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کریں، حق بات کا انکار کریں. مانو تو میری شخصیت چلی جائے گی، اگر کسی کی بات مان لو تو میری شخصیت کمزور پڑ جائے گی. نعوذ باللہ. وغمط الناس، لوگوں کو نیچا دکھانا. آپ اکثر دیکھیں گے مذاق اڑانے میں یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. یہ اصل سبب ہے. دلیل صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ ایک اور سبب، اور کئی سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب حب المال والشہرہ. آج عموماً جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ 2 وجہ ہیں. یا تو مال کہ کوئی ان کو پیچھے بیک سپورٹ کر رہا ہے، یا پھر شہرت. انسان 2 باتوں سے مشہور ہوتا ہے، یا اچھا کام کرے تو مشہور ہو جائے، یا پھر برا کرے تو مشہور ہو جائے. تو برا کرے، لوگ اس کی طرف دیکھیں، نظر ہو، یا تو مال کی شہوت ہے یا پھر شہرت کی شہوت ہے. اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہیں. ایک عقل کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری یا پھر جہالت. کئی اسباب ہیں. قرآن و حدیث میں مذاق کی کئی صورتیں ذکر کی گئی. قرآن و حدیث میں مذاق کی چند صورتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جیسے اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو بندھا جاتا تو درمیان میں موٹی سی لکڑی دے کر کے پیچھے ایسے باندھ دیا جاتا. اس کو اغلال کہتے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. انہوں نے جو بدبختی والی بات، جو بری بات کہی. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے. سوچو، آنکھ اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، سانس اللہ نے دی، آپ کے پیر اللہ نے دیے. ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے. برسات ہو رہی ہے، آپ چھت کے تلے بیٹھے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت. وہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی، ان لوگوں کی بات سنی جو کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں، ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ.
اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، صحیح واقعہ ہے، بلکہ اس کی سند کو جید قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی مجلس سے گزرے، ان کی درسگاہ تھی، وہاں وہ سب ایک ان کے عالم کے پاس جمے ہوئے بیٹھے تھے، نحاس نام تھا یا فنحاس نام تھا اس کا، اس کے پاس بیٹھے اس سے علم حاصل کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا، اے فنحاس اتق اللہ واسلم، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، لوگوں کو گمراہ مت کر، اللہ کے لیے مسلمان ہو جا، اور تو سچے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ان کا دین برحق ہے، ان کی رسالت برحق ہے۔ تو اس نے کہا اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس نے کہا ہمارے دین کا محتاج اللہ ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا، یقیناً جو کہہ رہے ہیں لکھا جائے گا، کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہر بات لکھی جائے گی، ہر بات لکھی جائے گی۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، تلوار چاقو سے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے۔ لہذا اپنی زبان سے کسی کو زخم